جناب قاری محمد حبیب اللہ چشتی صاحب بڑے ہی خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے. اللہ ان کی عمر میں علم میں عزت میں مزید برکتیں اور عزت عطا فرمائے. عزیزان گرامی قدر ماشاءاللہ سبھی احباب جانتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام جناب محترم محمد اشرف چیمہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے سارے سوال کے حوالہ سے اس کا پذیر ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک سید کائنات کا صدقہ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آئیے عزیزان گرامی قدر عالم اسلام کے محتاج و معروف سرخان جناب محترم محمد خالد علی کریمی صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا تشریف لائیں اور حضور کی بارگاہ میں بلائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. رسول اللہ وسلم حبیب اللہ آپ ہی پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب جدوں مدینے گلی ہوئے جدوں نبی کی بات چوکھٹ دے ختم ہے دل
جانی پڑا چھوڑے دیا نظر جانی جانے پڑھا سونے دیا میں صدقے یا رسول اللہ اے مصرع آخری ہوئے میں صدقے یا رسول اللہ اے مصرع مینو بردے نگا سونا کرائے دید جنپری مینو بردے نگا سونا کرائے دید جنپری سخی حسنین بھی عمر میرا مولا علی ہوئے صحیح حسنین بھی خوبر میرا مولا علی ہوئے بڑا خوبصورت شعر آپ کی سماعت کو میں نظر کرتا ہوں کہ گناہگارا مدینے دا طلب یا رسول ملے عمران
خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. اللہ ان کی عمر میں اپنی عزت میں مزید برکت اور عزت عطا فرمائے. عزیزان گرامی قدر، جس طرح شکیل بھائی نے اشارہ کیا آپ کے حکم کے مطابق ہی میں عالم اسلام کے ممتاز و معروف نقیب محفل شہنشاہ نقابت فصیح اللسان ولی الکلام صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب آپ کے حوالے میں کر رہا ہوں ان اشعار کے ساتھ کہ تو شاہد و عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، تو شاہد و عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے، ذرا سوچ کہ آتا ہے تیرا رزق کہاں سے، سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے، یہ چاہتے تطہیر ہے زہرا کا قصیدہ ہر بیٹی کے سر میں رضا ہے کہ نہیں ہے، ہر وقت میں لکھتا ہوں آقا کی عنایت کا صحرا، فن میرا یہ دنیا سے جدا ہے کہ نہیں ہے. پہنچا جب قبر میں تو نکیر ایس پوچھا اس دیس میں طیبہ کی ہوا ہے کہ نہیں ہے، نہیں جھکتا یہ سر کبھی بادشاہوں کے آگے، غلامان محمد میں آنا ہے کہ نہیں ہے. ذرا سوچ کہ آتا ہے تیرا رزق کہاں سے، سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے. آئیے عالم اسلام کے ممتاز و معروف نقیب محفل شہنشاہ نقابت فصیح اللسان ولی الکلام جناب صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور بقیہ پروگرام کو آگے بڑھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے. جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے. نعت محبوب داور سند ہو گئی. آغاز میں 3-4 اشعار مقدونہ کائنات کی بارگاہ میں پیش کر دیے، اس کے بعد سرکار کی بارگاہ میں نعت کی چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. تمام آباد محبت کے ساتھ مقدونہ کائنات کی بارگاہ میں، سید کائنات کی بارگاہ میں یہ نذرانہ حقیقت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گا. میری دعا زینت ایوان علی کہتے ہیں، ہم اسے باغ رسالت کی کلی کہتے ہیں. اور خدا نے
خدا نے اہل بیت پاک کو وہ فیض بخشا ہے خزانے روز بڑھتے ہیں خزانہ کم نہیں ہوتا یہ بات پوچھنی ہو تو آقا سے پوچھئے کتنی عبادتوں کی کمائی ہے فاطمہ اور 70,000 حوروں کا جرمت ہے ارد گرد محشر میں یوں خدا نے بلائی ہے فاطمہ جو کھاک کے زندہ ہے کل زمانہ ہے تیرا لنگر جناب سہرا جو پوچھا جنت کی کون ملکہ تو بولے سرور جناب سہرا اس اعتبار سے مل کر درود پاک درود پاک میں اور آپ پڑھیں مثال ثواب کریں مرحوم غفور جناب محمد اشرف چیمہ صاحب کی روح کو تقریر ان کے درجات میں بلندی اور فتح عطا فرمائے مل کر کوئی زبان خاموش نہ رہے درود پاک کا نذرانہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیجیے
تیری نیند نگاہی ادا ہے اور سورج کو بھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی بے سر کو ابو سر تیری بخشش نے کیا ہے علم کا ذوق رکھنے والا بیٹھا ہے پھر دیکھیے کہ اب کون حسن طلب سوچ سکے گا اب کون حسن طلب سوچ سکے گا کون کی وسعت تو تہے دست دعا ہے کون کی وسعت تو تہے دست دعا ہے اور ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے
بھی طوفان میں لرزتا ہے سفینہ میرا، جب بھی طوفان میں لرزتا ہے سفینہ میرا، آقا ہاتھ پھیلائے تیری یاد چلی آتی ہے۔ میرے آقا کی آنکھ کا اشارہ دی جائے، شاعر کہتا ہے میرے لیے آپ کے لیے مجدہ ہے، خوشخبری ہے، یہ شعر کہتا ہے کہ بخشش تیرے ابو کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، میں اس وقت دعوت دے رہا ہوں قبلہ ممتاز محترم ثنا خان محمد نواز چشتی، آپ تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔
سعادت حاصل کر رہے تھے 12 بجے کا وقت مقرر کیا گیا ہے دعا کے لیے. انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ مقرر کیے گئے وقت کے ساتھ ہی دعا کی جائے انشاءاللہ. آپ تمام لوگ وقت پر مناسب وقت پر تشریف لے آئے. علماء کرام، صحابان رسول، شاہان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علماء کرام جب بغیر ہوئے، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. میں ملتمس ہوں عالم ابن عالم حضرت علامہ عبدالحمید چشتی صاحب جی ہاں، بات یہ ہے کہ مجھے بتایا گیا کہ پچھلے 5 روز سے ہر روز محفل ہو رہی ہے ماشاءاللہ. یہ تو کہنے کی بات نہیں ہے، یہ حضور کے ثناءات کا گھر ہے تو سرکار کا ذکر ہر وقت ہی پچھلے 5 دن سے محفل ہو رہی ہے. جو ثناءات تشریف فرما ہے، آج اگر حاضری نہیں ہو سکی ہے خوش آمدید آپ لوگ تشریف لائے ہیں. میں دعوت دے رہا ہوں حضرت علامہ عبدالحمید چشتی صاحب دامت برکات ملائیہ، آپ تشریف لائیں ماشاءاللہ. علامہ حافظ محمد ابراہیم عاصی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں. میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور میرے بڑے دیرینہ محبت والے سید السادات فخر السادات سید رفاقت شاہ صاحب بھی جلوگر ہوئے. شاہد شاہ جی، آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. عاصی صاحب سے بھی جلوہ فرما ہوئے ہیں، خوش آمدید. مجھے کہا ہے کہ میں اعلان کر دوں کہ خطاب 10 منٹ ہوگا. میں نے تو معذرت کر دی ہے کہ میں یہ اعلان نہیں کر سکتا کہ خطاب 10 منٹ ہوگا. بہرحال میں ملتمس ہوں تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. ایک دفعہ سارے السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیہ آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. حضرات گرامی، اسٹیج کے فخر السادات زینب اجمعین مشرق معارف فاطمیہ پولیس اخلاق مشتشہ سعید دامت برکات ملائیہ اور خطیب پاکستان بلکہ خطیب ارب و عجم حضرت مولانا حافظ محمد ابراہیم عاصی صاحب مرکز نواری میرے کے بعد انشاءاللہ امید اپنا خطاب کو سناؤں. آج کا خوبصورت پروگرام بلبل جلسنامے کا جناب محمد شریف قادری صاحب انہوں نے والد گرامی جنہوں نے ساری زندگی ملک و ملت کی خدمت میں گزاری، تعلیم و تربیت میں گزاری، جنہوں نے پاکستان کے اندر سیالکوٹ کی اس زمین پہ معمار تیار کرتے ہیں. انہوں نے روح کی شان ثواب کرنے واسطے اہتمام کیا ہے. یقیناً انہوں نے سابقدان محترم شکیل صاحب دیگر برادران انہوں واسطے بہت بڑا صدمہ ہے. اسی اظہار تعزیت واسطے ہیں. والدین بہت بڑا سرمایہ ہے. دنیا میں طرح طرح کی نعمتیں نہیں، اولاد نعمت، رشتہ داری نعمت، کاروبار نعمت. خدا نہ خاصہ کسی کا مقام گر جائے، انسان دوبارہ محنت مشقت کر کے اپنے مکان کو تعمیر کر کے اس نعمت کو حاصل کر سکتا ہے. اگر دوستی ٹوٹ جائے، انسان اپنا اعتماد بحال کر کے اس دوستی کی نعمت کو حاصل کر سکتا ہے.
کاروبار تباہ ہو جائے، انسان دوبارہ محنت مشقت کر کے اپنے کاروبار میں اسٹینڈ کر کے اس نعمت کو حاصل کر سکتا ہے، رشتہ داری ٹوٹ جائے، مخلص ساتھ کے جھکا جائے، انسان دوبارہ محنت مشقت کر کے اپنے مخلص ساتھیوں میں ڈال کے پیچک کر لے، اس نعمت کو حاصل کر سکتا ہے۔ انج کہ لوگ دنیا دیا ساری نعمتاں کبھی چلیاں جانے کبھی مل جانے، پر ماں کے باپ ایک ایسی عظیم نعمت ہے ایک دفعہ چلی جائے تو دوبارہ حاصل نہیں، ایک دفعہ بھی مشکل ہے۔ اسی واسطے اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے والدین احسان، اپنے والدین کے نام نیکی کرو، احسان کو مراد نیکی کرو، اس نے سلوک کرو، آسان طریقے نہ پیش آؤ، چونکہ تھوڑے والدین ہیں اور کچھ سارے عزت والے لوگ بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے۔ اسی صاحب شاہ صاحب حضرات بڑی کامیاب نمازی نماز کا دے واسطے پڑھتا ہے اللہ راضی ہو جائے، زکاتی زکات کا دے واسطے دیتا ہے اللہ راضی ہو جائے، حاجی حج کا دے واسطے کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے، سخی سخاوت کا دے واسطے کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے۔ میرے کریم نبی نے گل مکتی مکائی ہے کہ ان عملوں کی قبولیت اگر چاہتے ہو تو پھر تسی اپنے والدین کو راضی رکھو، جہاں سے والدین راضی ہو گئے وہ ہر عمل اللہ کی بات قبول ہوگا۔ اور والدین جس طرح انہوں نے اولاد ہوتے حق ہے، انہیں اولاد کے مال کے بھی والدین مکمل حق۔ ابو دوشلو کے اندر روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ایک غلام آیا، ہاتھ باندھ کے بیٹھ گیا، عرض کی حضور میں تھوڑا غلام کلمہ پڑھے حضور میں صبح گھروں جانا، محنت مزدوری کرنا، ہاتھ حلال کی کمائی لے آنا، لے آگے اپنے ابا جی کو دینا، روزانہ پیسے لے آگے ابا جی کو دینا۔ حضور نے فرمایا پھر غلام اگر حضور چند دن ہفتیاں کے بعد جب میں اپنے والد صاحب کو پوچھنا ابا جی لے آؤ میرے پیسے کتنے کو جمع ہو گئے جڑ گئے، ابو میرے ابا جی نے میں تیرے پیسے خرچ کر دیتے ختم ہو گئے لگ گئے۔ حضور نے فرمایا پھر غلام اگر حضور محنت مزدوری میں کرنا، حق حلال کی کمائی لے کے آنا، میرے والد صاحب خرچ کر لگیا میں پوچھتے بھی نہیں میں دستے بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا پھر حضور تسی میرے ابا جان کو بلاؤ کہ بلا کے سمجھاؤ۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غلامہ جا تو اپنے والد کو لے کے آ، وہ والد بھی حضور دس سے آئی، انہیں جو جا کے اپنے والد گرامی کو دسیا کہ تمہیں حضور پہ بلاندے ہیں۔ صحابی بھولیا نہیں سنا رہا کہ حضور بلا رہے ہیں، اسی پاکستان کے رہنے ہیں، پاکو ہند کے اندر مشائخ کی بڑی قدر ہے، اسی سادات کی بڑی غلامی کرنے والے لوگ ہیں اور مشائخ کی بڑی قدر کی نگاہ لے لیں، جنہوں پیرے زامین دا پیغام آ جائے، حکم آ جائے کہ پیر صاحب بلا رہے ہیں، وہ مرید بھولیا نہیں سنانا پر جنہوں حضور کا حکم آ جائے۔ سارے کسی بندے کو حقیقہ لے اور کلمہ لوچیا کرو سبحان اللہ، حضور بلا رہے ہیں۔ اودا والد گرامی بڑی جلدی نال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ تیزی نال چلتا چلتا حاضر ہویا، حضور دی بارگاہ جا کے باپ بیٹا پہ گئے نہیں کہ میری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی بارگاہ جی جب باپ بیٹا پہ گئے، میری سرکار نے فرمایا غلامہ بس تیرا کی لگ لے، حضور میرا باپ ہے، میرے کریم نبی نے فرمایا اے غلامہ سن لے تمہیں اپنے باپ کا ہے، تیرا کمایا ہویا تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا باپ جدو چاہے جتھے چاہے
صحابی اپنے والد کو لے کے چلا گیا باقی زندگی انہیں اپنے باپ کی غلامی میں جس طرح گزاری جی میں غلام ماتا کی بارگاہ شریف ہے مرید پیر کی بارگاہ شریف ہے نوکر اپنے مالک کی بارگاہ شریف ہے ایک ویلا آیا ہے انہیں باپ کی روح پرواز کر گئی حضرات دنیا کو چلا گیا وہ صحابی بڑا غمزدہ ہویا صحابہ کہتے ہیں اسی عزیزت واسطے وہ گھر گئے اسی ویلے کیا ابو روشنی دندر روایت مسلمان کا بیان کر رہا صحابی اپنے باپ دے جان کے معظم کیا کہ دروازے سے بیٹھ کے ایک بیان ہو گیا صحابہ کہتے ہیں ایک روندہ جنہیں بچے روندے اپنے باپ دے جان کا ہم بیا کر لے پتہ کیوں باپ سر دی پائی دی منے گئی باپ ریڑھ دی ہڈی دی منے گئی باپ سورج دی منے گئی لا الہ الا باپ کے تاج دی منے گئی حضرات صحابہ کے گئے وہ انجنوں لے جنہیں بچے ہوئے آتا جا آج ایک لگے رہے جنہیں سیرت باپ بھی نہیں گیا میرے وجود دی چوری جہاں ختم ہو گئی ہے شاعر نے بڑے کمال دی خوب عکاسی کر دیا ہے جس بات تمالی تم جہاں اس پالج دی شاہ کوئی نہیں جس بات تمالی تم جہاں اس پالج دی شاہ کوئی نہیں جب باپ بسے گا مر جاوے پھر جس جہاں کوئی نہیں جب باپ بسے گا مر جاوے پھر جس جہاں کوئی نہیں یار باپ ہو گیا سارے اپنے بندے جب باپ کسے گا مر جاوے پھر پڑے دایوں دی کوئی نہیں ایک بہت بڑا عظیم سرمایہ ہے اور جنہ دے نہیں انہوں نے کچھ ہو چکی بھی اگے جنہ دی والدہ دے انتقال ہوا ان والدے دے اپنے بچے لے گئے اسی 8 جدن دی والدہ بہت ہوئی میرے اس کمرے کی ساڑھے کسی دی ضرورت نہیں کہ اسی 5-7 منٹ اتنا کھانا سکتا جدوں دی میں ہو سنا میں زندگی کدی اپنے والد گرامی کنڈ کر کے عزت مرتبہ شان شوکت یہ اللہ نے جڑی عطا کی ہے کہ والدین دنیا دعاواں تے نگاہاں دا صدقہ عطا کیا اے جتنے بیٹھے ہیں علامہ امام ناصر صاحب کو شاہ جی کو محترم شریف قاضی صاحب کو تو ہر جگہ پہ ہم جی میری ماں کی دعا ہے والدین کی دعا ہے بزرگاں کی دعا ہے تسی جنے ہو اپنے آپ کو کچھ دورے عصر کے اندر نوجوان آج دور لوگوں کا پیران دی ہاتھ پہ چمدا ہے کاش کبھی انہیں کو ہاتھ پال پہن کے چمے ہوں پھر دیکھا جی رب دی رحمت دی والدین بہت بڑی عظیم نعمت ہے انہاں دی عزت کرو خدمت کرو قدر کرو احترام کرو جنہاں دے ہیں تسی خوش نصیب ہو جنہاں دے ٹر گئے نے انہاں واسطے ہم آخری بار کر رہے ہیں میرے کریم نبی نے فرمایا جمعے تے جمعے والدین دیاں قبراں تے جاؤ قبراں تے جا کے حضور نے فرمایا قرآن پڑھو دعائے مغفرت کرو تے اللہ تعالیٰ تواڈے پورے ہفتے تے گناہ معاف فرما چھڈے گا پورے ہفتے گناہ معاف سیابی کہ حضور مینوں باپ کی خبر دا نہیں پتا حضور مینوں ماں کی خبر دا نہیں پتا نالے غلام روحلا گیا حضور میں کی کراں میرے کریم نبی نے فرمایا جنوں والدین کی خبر دا نہیں پتا وہ کسے مسلمانوں کے قبرستان چلے جان اگر کنواں چوں ایک فوت ہو جائے ایک
بشرا وزارت علامہ فیض احمد ویسی نے تیسرا احکام شریعت الشاہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ الرحمن جمعے دے جمعے والدین کے قبروں کے جان نو نقل کیتا ہے مسلم شریف کی روایت ہے والدین کے قبروں کے جانا زیارت کرنا پیسے نجات والدین دیا قبروں کی زیارت کرنا پیسے حضرات گرامی جتنی بھی گفتگو کریں اس موضوع کے کام چونکہ ٹائم کہانیوں میں وہ تو مطابق کی دعا علماء کرام تشریف فرما اور کچھ کافی دیر کو تشریف لے آئے اللہ تعالیٰ ثنا خان مصطفیٰ بلبل جنت محمد شریف قادری صاحب کے بائے کرم قبرہ کے رحمت اور برکت کا وجود فرمائے اور میری دعا کے لیے اللہ بخش فرمائے جتنے بھی پوری دنیا کو کلمہ محمدی پڑھنے والے جا چکے ہیں اللہ کریم سب کی بخشش اور فرمائے حضرت علامہ مولانا عبدالحمید چشتی صاحب اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرما رہے تھے مرحوم مقبول قبلہ محمد ارشد علمہ صاحب کے جو ان کا محبت کا ستارہ تھا نا جو لوگ ان سے محبت کرتے تھے وہ بہت بلند تھا بہت زیادہ ان کا فیض جاتا ہے جنہیں پورے پاکستان میں جتنے بھی لوگ ان سے پڑے وہ ایک عظیم شخصیت ہے ان کی کمی پوری تو نہیں ہو سکتی لیکن آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی پوری فیملی کی طرف سے سب ثنا خان پورا ہفتہ ہمارے گھر میں محفل ہوتی رہی سب جو تشریف لائے جن جنہوں نے نعت شریف پڑھی اور اسپیشلی آل نبی اولاد علی پیر سید اخلاق حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ کا میں شکر گزار ہوں ملک پاکستان کے عظیم خطیب ہمارے سیالکوٹ کی شان ہے دونوں حضرت علامہ عبدالحمید چشتی صاحب آپ بھی تشریف لائے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت علامہ عمران حسین صاحب آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور صاحبزادہ تسلیم احمد صاحب صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں بریدکے سے عظیم نقیب محفل سید اکرم شاہ صاحب تشریف لائے سب کو تو ٹائم نہیں مل سکا میں بڑی معذرت چاہتا ہوں میرے جتنے بھی بھائی ہیں کیونکہ ٹائم کی تھوڑی سی مجبوری ہے دعا بھی کروانی ہے تو میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں آپ سب تشریف لے کے آئے بہت شکریہ ٹائم جو تھوڑا جا ہے انشاءاللہ آصیص صاحب میں تو پھر سناؤں گا میں پہلے دن تو پورا ہفتہ نہیں سو پایا انشاءاللہ قبلہ آصیص صاحب میں گزارش کروں گا قبلہ حضرت علامہ حافظ محمد عمران عاصی صاحب جو ہم سب کا فخر ہیں ہم سب کے سروں کا تاج ہیں اور حضرت گھنٹوں خطاب کریں ہم سنتے ہیں دنیا سنتی ہے پسند کرتے ہیں آج وقت جس طرح کا گنجائش جس طرح کی ہے جیسے آپ پسند فرمائیں خطاب آپ بھی فرمائیں اور آپ لوگ زیارت بھی کیجیے ابھی عاصی صاحب قبلہ عمرے کی سعادت مدینہ پاک کی حاضری سے لوٹے ہیں آپ زیارت بھی کیجیے اور خطاب بھی سماعت فرمائیے حضرت علامہ حافظ محمد عمران عاصی صاحب اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرما رہے ہیں الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا
قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كلنا بعد نصري الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کے بعد ہے سید انبیاء وحیات انبیاء شافی رضا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم سب ناظرین اور دیگر تمام صحابہ کرام علماء کرام ناظرین میری انتہائی حکومت صلاح جانے کو جناب محمد شفیع اشرف قادری انتہائی واحد مقرر اس طرح کے تمام محمد اشرف حضرت علامہ مولانا محمد صفدر حسین صاحب اپنے انجام اپنے کبھی کرا کبھی کرتے بنا فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نمازی حضور نے فرمایا عزت والے کی عزت تو حضرت علامہ محمد صفدر حسین صاحب نے الفاظ دستے ہیں کہ محمد جو قیمت ہے وقت ایک عزت دار انسان ہے نبی کریم علیہ السلام نے عزت رسد کا اللہ علیہ درجات مجید فرمائے وہ کبھی قلت کے محدود کرتا تھا قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے نظر کرنا چاہتا ہے سورۃ البلد کی ابتدائی کے آیات میں کہ تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد فرمایا کہ قسم اس شہر مقدس کی وانت حل بهذا البلد تو کہ محبوب اسی اس شہر مقدس کی ترتیب ووالدی وما ولد فرمایا کہ قسم باپ دی اور قسم حضور دی الف لام میم الف کی چوٹی کو لہر پر ناز کی سین کے گھیرے تک سارا قرآن پڑھیے اللہ نے قرآن مجید کی ماں کی شان کے بڑی بیان کی مگر پورے قرآن نے چلا پڑے کہ تیرے ماں کی قسم نہیں ہوتا مگر جب آئی نہ بابے دی باری اللہ نے قرآن مجید جو ارشاد فرمایا وہ بابے فرمایا میرے قسم ہے باپ دی یا اللہ تیرا دے باپ ہے کوئی نہیں تو اللہ بھی جلدی تو اللہ یولد دی عظمت والا ہے خالق کائنات نے دسیا کہ میرا تے باپ کوئی نہیں کرنا میں تیرے باپ کی قسم جو کہ دسنا چاہنا اس افضل حیا کریے دا رب حیا کرتا باپ دا حیا کریے دا رب حیا کرتا اسی دنیا دار کسی عام چیز کی قسم نہیں اٹھاتے میں نے یا تو ہنو کیا کہے آصف صاحب کہ مائک کی قسم اٹھاؤ میں نہیں اٹھاؤں گا اس اسٹینڈ کی قسم اٹھاؤ میں نہیں اٹھاؤں گا کیوں اسی دنیا دار عام چیز کی قسم نہیں اٹھاتے اسی یا اللہ کی قسم اٹھانے ہیں یا کلام اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں اسی دنیا دار عام چیز کی قسم نہیں اٹھاتے تھے یہ قسم ہی رب چکے وہ کوئی عام چیز نہیں ہو سکتی قرآن مجید ہے کہ اللہ نے فرمایا بابا فرمایا قسم باپ کی قرآن مجید فرقان حمید مطالعہ کیجیے ارشاد فرمایا انشکر لی والی والدین فرمایا میرا بھی شکر ادا کرتے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرتے اللہ نے قرآن مجید میں جتنے ماں باپ کا
دے نام بھی مافیا کا ذکر فرمایا یا اللہ کس طرح کیا فرمایا کہ تیرے اپنی نماز روزے حج زکات اعمال صالحات امان کر کے تیرے ماں یا ابو چھڑک نہ مار بیٹھے عبادت فوراً بعد بابل والی بہن کی احسانہ فرما کے رب فرما رہا کہ یہ راتاں میں جاگنا چاہنا ہے سویرے اٹھ کے ماں کے قدم تے ابو دے ہاتھ جو رات کو سوتیاں بھی گزر گئی اسی عبادت کی شمار کر لو گرامی قدر حضرات نے غور کیا اسی پڑھے لکھے بات شریف فرماؤ جنت ماں دے قدمہ تھلے الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماں دے قدمہ تھلے ماں دی بڑی عظمت ہے بے شمار شان ہے مگر تے غور کیتا کہ ساری زندگی ساڈی امی کپڑے ساڈے ابو دے ہوئے ساڈے ابو دے کپڑے استری کرے جوتی ساڈے ابو دی پالش کرے ابو دی روٹی پکا کے ماں فخر کرے تو جی دے قدمہ تھلے جنت کوئی یاد 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا کہتی ہے رونے سے کون ایمان تے جی دے قدمہ تھلے ساری جنت ہوئے اس ماں دی کتنی عظمت یاد جی دے قدمہ تھلے جنت ہے جی ساری زندگی او خدمت کرے وہ بابے دی کی کو شان ہوئے جی ماں دی خدمت کرے پڑھے لکھے بات شریف فرماؤ تصدیق صاحب کی صاحب قبلہ شاہ جی قبلہ تشریف فرما میرے سارے سیالپور دنوں کا باپ خطبہ علماء خانہ خانہ رسول تشریف فرما عزتدار لوگ تشریف فرمائے اتنے بڑے لکھے لوگ کوئی ہے جڑا اٹھ کے کبھی آسی صاحب میرے کو گارنٹی ہے کہ میرا رب میرے سے راضی ہے کوئی گارنٹی نہیں پر سید عالم نے ارشاد فرمایا اگر تو چیک کرنا ہوگے کہ میرا رب میرے سے راضی ہے کہ ناراض ہے فرمایا رضا الرب فی رضا الواحد میرے نبی نے فرمایا سو میرے اٹھ کے ابو دا چہرہ دیکھ کے ابو راضی ہے سمجھی خدا راضی فرمایا تیرے باپ کی رضا میں جو میرے خدا بھی رضا ہے تیرے باپ کی ناراضگی جو میرے خدا بھی ناراضگی ماں کی عظمت اللہ کریم کے محبوب نے بڑیاں بیان کی دیا پر جو ابے بھی باری آئی نا سید عالم نے فرمایا جڑا میرا غلام صبح اٹھ کے ایک باری خوش ہو کے باپ دا چہرہ دیکھے اس نوجوان کی گل نہیں جڑا سارا دن چوکا میں ساری رات چوکا چکلو کے ہوٹلی کر کے گزار دے دے گھر آوے تے ابو پوچھے کتھوں آئے ہیں پوری پا کے ماں پر نیچے دیکھے اگلی رات باپ پوچھے ماں کتھوں آئے ہیں اس نوجوان کی گل نہیں سید عالم نے وہ تذکرہ فرمایا جڑا نوجوان صبح اٹھ کے اپنے ابو نو دیکھے وہ چہرے سے مسکراہٹ آ جائے ابو نو بے حد خوش ہو جائے میرے قریب آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم کے نامہ اعمال چ ایک قبول حاجت دو عمریں دا ثواب لکھ دے احسان لکھا حاجی حاجی کا یادیں تے لکھا کر کے آمد خیال کوڑے ایئرپورٹ کے لوگ نے حاجی صاحب کو پوچھا جی لاکھ روپے لگا کے حاجی کر کے اور گرمی کے پہاڑوں جو دوڑا لگا کے آئے شیطان میں پتھر مار دے کہیں آپ مر جاتے اتنی محنت حاجی کر کے آئے تو کوئی گارنٹی کو سرٹیفکیٹ کو سند دکھاؤ نا کہ اللہ نے ساڈا حاج قبول کر لے سعودی عرب والے کو سند دیتی ہوئے حاجی صاحب فرمایا کعبے کی حاجی کر کے ہمیں گارنٹی کوئی نہیں فرمایا آجا محمد گارنٹی لے لے فرمایا صبح اٹھ کے ابو دا چہرہ دیکھ کے مسکرا دے رب قبول حاج دا ثواب عطا کرے آواز یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو دو باری میرے آقا فرمایا دو حج دا ثواب ادھر آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 باری دیکھے میرے نبی فرماتے 3 حج دا ثواب ہر آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز باپ نو 4 باری دیکھے سید عالم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ بھی دل دے 4 دی گنتی چکا گئے ہو فرمایا میرے رب دے دل کو کھاتا ہے فرمایا روز ابو نو 100 باری دیکھے کرنا تو 100 حج دا ثواب عطا کرے گا بابا قبلہ سب کچھ جانتے ہیں آج انہاں نو پوچھو بات کی بات میرے دوست کا باپ اس کا تفسیر صاحب کو ہو گیا کہ میں فاتحہ پڑھ گیا کہ وہ رو کے میرے گلے لگ کے لگا آصف صاحب رب کعبہ کی قسم ہے یہ لگتا جی میں آسمان کو علاوہ صرف سائے کوئی نہیں سیالکوٹ دے رہے والے مرنا صاحب نے پر دعا کریا کرو کسی کی وہاں پہ باپ نہ بنا عید گزری تو سا دیکھے ہوئے کہ سور سمانا نمے کپڑے پاکے عید والے دن خوشیاں منا دے رہے اب یہ نہ دے ماں پہ کھولو بھی نہ وہ عید والے دن نمے کپڑے پاکے عید دی نماز پڑھ کے قبرستان جا کے ماں پہ اپنی قبرہ سے بیٹھ کے رو دے سکتے وہ
انہوں نے زمانے کی کوئی خوشی نہیں لگتی، انہوں نے کوئی زمانے کی چاہت نہیں لگتی. وہ قبروں پہ جا کے عید والے دن بھی وہاں پہ بھی خبر پہ بیٹھ کے روتے باپ کی قدر کچھ نہیں تو میرے نبی کو پوچھے. ایک دن شہر عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ بیٹھے تھے، ابو جہل نے دیکھا محمد کھلے بیٹھے، انہیں پتھر مارے، نبی پاک کی پیشانی پہ جا خون کا فوارہ نکلیا. واہ سید عالم تیری رحمت تو صدقے میرے نبی مڑ کے نہیں دیکھتے کہ پتھر جنہیں مارے کہ شرمندہ نہ ہو جاؤ. میرے آقا علیہ السلام والسلام اپنی پیشانی پہ ہاتھ رکھا کہ کعبے دے اندر آگے کعبے والے نے کہ میں سید عالم رو کے ارشاد فرمایا انما اجر مصیبہ الا اللہ. فرمایا کیوں دکھے سناوا کیوں سنانا کعبے پر بیٹھ کے میرے نبی رو نوجوان نے مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے پر بیٹھ کے روئی سارا دن نبی کریم کعبے پہ بیٹھ کے روتے رہے. ادھر شام کا ویلا چچا بھی حضرت شکار کر کے گھر آئے، نوکرانی کھانا رکھ بھی رونے لگے گئی. میرے آقا فرماتے رونے کیوں ہیں؟ کہنے لگی اج کعبے کو گزری سو محمد کھلیا بیٹھ کے پیا روتا سی. چاچے نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ کہنے لگی سنے ابو جہل نے مارے آئے. چاچے نے پوچھا کیوں مارے آؤ؟ کہنے لگی محمد اللہ کی اگلا کر دے حضرت امیر حمزہ کا خون کھولے آؤ. نوکرانی کہنے لگی اجو دا باپ زندائیوں دا لوگ یقینوں سمجھ کے نہ مور دے اجو دی ماں زندائیوں دی یہ کلیاں نو گرج بیٹھے نہ رو جاؤ. چاچا امیر حمزہ کا خون کھولے آؤ. جا کے ابو جہل سر سے کمان ماری انہا سر پھاڑ کے کعبے کے اندر آ گئے. کملی والے نو پھڑ کے سینے پہ نام لگایا. کہنے لگے سونے جب کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا. نبی لکھتا میرے نبی نے چاچے لے بادو چھڑاؤ دی گئی. فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں، اج میرا کوئی بابا نہیں، اج کدے میری بھی ماں زندائیوں دی نہیں جنو گرج کلیاں بیٹھے نہ روتا. اج کدے میرا بھی باپ زندائیوں دا لوگی یقین سمجھ کے نہ مار گئے. یہ صاحب رحمت اللہ علیہ ادھر رنگی جو پیش فرمایا آپ فرماتے ہیں مانا دے ہریل لوگا پھر ڈالی ڈالی کبارا دے ہر جانوالی پھر نبیوں کا بالی. یہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مارتے پیر مد میں بیڑا بیلا کہ باپ مدے محمد بادشاہ کہ مجھانا ایک نوجوان ملک شام بیٹھا اتنا جب آدمی سنے مدینے کے نبی آئے جو راضی ہو جائے رب راضی ہو جائے. انہوں خیال آیا نماز روزے حاج زکات کرنا راضی کرنا تے دینے آتے اللہ حسام آتے خبریں راضی نہ ہوئے خدا محبوب نہ جا کے راضی کرا. نوجوانوں مجھے جب مدینہ سے جب آیا تو پیروں میں چھالے پہلے تھے پاس پھٹ چکے ہیں والا جو دھونے سفر کی صحبت برداشت کر کے آیا نا آج حضرت حاضر کی فتاوا نے چکے جنبی سے باق نہ آ کے دروازہ ایک مسجد نبی لوگ کہتے ہیں السلام علیکم یا محمد. میرے نبی نے غریب بلایا کہنے لگا کہ محمد کا ملا دیا. میرے آقا نے فرمایا میری ماں نے میرا نام محمد رکھ دیا. میرا نام محمد وہ رو کے دے نبی کہا پاک نے قدم پکڑ کے کہنے لگا سونے جلدی کر لے سے راضی ہو جائے میں بڑی میں جلدی جاؤں میرے سے راضی ہو جائے. میرے آقا علیہ السلام نے حالت دیکھ کے فرمایا تھوڑی دیر آرام کر کھانا کھا پھر مل لیا بات ہونے عرضی کی سونے وقت تھوڑا میں واپس جا میرے سے راضی ہو جائے میں سن جایا تسی راضی ہو جائے رب راضی ہو جائے. نبی پاک نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کی تربیت اپنی نکاح کے نبوت کا گھر بیٹھیا تے حضور فرمایا جب گھروں ٹریا میرے گھر کا کی حال سی آج تک بھائی نے بات کہتی ہے تو ماں گھر کی یاد آئی نا چیخا مار کے لوگ کہتے ہیں لگا اپنی بات ہے اپنے ماں
بھی لوٹا یا رسول اللہ جب گھروں ٹریا کہ میری بڑیری کی ماں نے مجھے سینے لا دیا اما سینے لا کے کہہ لگی پترا جب تم فرمی ہو تو تیری ماں مر جائے ماما کو پترا کی جوتانیاں نہیں سینے لگی از کی سوڑ سے میرے ابو نے سینے لگا کہ اچھا پترا جب پتر جوان ہونا تو ماں کے اندر سدنا جوان ہو جاتا پتر اپنے کے ساتھ ہوگی تب کہنے نا وابستہ نے جس نے تیری کمر سیدھی ہوئی ہے نا میری چھک دے تیرے بال کالے تھے میرے چہرے ہو گئے کہ پتر ہون میرا زمانہ تیری خوشیاں دیکھا تھا تو میں نے چھوڑ کے نہ جاؤں از کی سوڑی امی بھی روندی رہنی تھی ابو بھی روندے رہنی دروازے جو نکلے آ تو بڑھیرے دروازے تک لو کے بڑی دیر میری کھاند بیٹھنے اسی دور کے اندر کمری بھاگا ماں پہ مونڈے کھڑے میں جلدی جانا میرے سے راضی ہو جا سید عالم کے اکھا جی کے نبی کے اکھا جی جب شروع کہ میں تصویر رک جاوے تب تصویر دانے گر دینا میرے وضو کے آنسو گر رہے میرے نبی فرمایا کدھر آئے ہیں کہنے لگا سونے تیروں راضی کر کے اللہ پر راضی کرنا آیا فرمایا جی ماں پہ روتے ہو محمد کے راضی ہوتے میں آخیا سونے آپ کینے راضی فرمایا کہا گھر جا کے جڑے بڑے روتے چھڑے جا کے انہوں نے راضی کر میں محمد کے راضی کہتا مدینہ کی گلیاں جو ہوئے تھے ماں پہ کھلوتے ہومن تو کہتا بڑا دن کہ بیٹھا رنگ ہوئے تھی گلی جو ہوئے رب تے رسول سے ماں پہ راضی سمجھو خدا راضی خدا رسول راضی کے ماں باپ آخری گل میری چھوٹی لشکر کی مساعدی کرتے رہتا ہے میں کتنے افراد اسکی کی تشریف فرمانے کے مساعدی سارے زندگی سڑکہ میں گزر گیا میرے نام زیادہ وقت میرا موقع نہیں گزارے ہوئے سرکار شکیل اشرف صاحب کی ساری زندگی سرکار میں گزر گئی میں رب کعبہ کی قسم نہیں پر رسول سے کافی کہہ رہا میں اپنے 23 سالہ دور سے دعوت رات 2:30 بجے میں اپنے گاؤں تک چچا محمد بوٹا کا نام ہے شادی میں رات کو سفر کو آیا کہ سردیاں کی رات میں دھوند بڑی شدید سی کہ میں اپنے اسٹاف کو جو اپنے گھر پر بولے اپنے چچا محمد بوٹا میرے گاؤں کا سڑک پہ کھڑا سردی میں ڈرائیور کو اکھے بیٹھی کو میں اتر کے کا پوچھا چچا جی رات 2:30 بجے سڑک پہ کھڑے ہوں خیریت ہے میری گاڑی کی ضرورت ہے میں حاضر آتا ہوں سنو بابے کا جواب کہنے لگا حافظ جی آج مبے نے فیکٹری اوپر ٹائم لانا ارے آ جانے میں نے نیند نہیں سکھا رہی کہ میں رضائی جو نکل گیا تھی میں چلو جا کے سڑک سے گزرے کتنے کلا گلیاں رات کو سردیاں کی یہ خراب ہے کہ رات 2:30 بجے پاپ سڑک سے گزر جاتی انہوں گرم بستر کے رات میں نیند نہیں آ رہی کہ تو پتر ہے وہ پتر نے اوپر ٹائم میں میں نے سچی تو سو پتر ہے یہ تو اکھیاں کر کے پاپ پر دیکھیں کہ پاپ میں ہارٹ اٹیک ہو گیا کلی کیا نہیں پھٹ جائیں اسے پاپ تو لہذا کہ نہ دیکھیں نہ ادب احترام کرو تو قدر کر جائے میں تو ابوہاں کے رب تعالیٰ نبی پاک دیوان دائم سرکار محمد شکیل اشرف چیمہ صاحب اور رشاہ تمام برادران کے اقبال نبیرہ میں محمد اشرف چیمہ صاحب کے درجاتی کو نصیب فرمائے اللہ قبول فرمائے انہوں نے زندگی میں نیک کمال قبول فرما کے اللہ جل وسیل عطا فرمائے انہوں نے گناہ و نظر مدد فرما کے اپنے معمول کی قیامت میں شفاعت قبول نصیب فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ الصلاۃ والسلام فاطمہ
زیادہ